مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعائیں سننے والا۔ تو فرشتوں سے فرشتوں نے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ بے شک اللہ کو بتا دیتا یحییٰ کا جو اللہ پاک کی طرف کلیمے کی تصدیق کرے گا، کی تصدیق کرے گا اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی پاسوں میں ہے۔ بولا میرے رب، میرے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو پہنچ گیا بڑھاپا اور میری عورت بانجھ۔ فرمایا اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے۔ عرض کی اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی کر دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تو لوگوں سے بات نہ کرے گا مگر اشارے سے، اور اپنے رب کی بہت یاد کر، اور کچھ دن رہے اور تڑکے اس کی پاکی بول۔ تو اس کے اندر فرمایا، اسی طرح سے سورہ مریم میں بھی ارشاد ہوتا ہے تو اپنی قوم پر مسجد باہر آیا تو انہیں اشارے سے کہا صبح شام تسبیح کرتے رہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی تو ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس میں لے کر گئی۔ اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو حضرت مریم کے خالو تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش کی، اپنی پرورش میں ان کو لیا۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت نمودار ہوئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں سردیوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل سردیوں میں پاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے کہ اے مریم یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ یہ جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے روزی عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر شریف 120 سال اور ان کی جوزہ کی عمر 98 سال ہو چکی تھی، مگر اولاد نہ تھی۔ جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آتا ہے، تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ اللہ جو حضرت مریم کے محراب میں بے موسم پھل عطا فرماتا ہے تو وہ قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم اولاد کا پھل عطا فرما دے۔ چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی جو قبول ہوئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو فرزند کی بشارت دی اور اس بات کی نشانی بتائی گئی کہ آپ علیہ السلام 3 دن تک صرف اشارے سے کلام کریں گے، بول نہ پائیں گے۔ لہٰذا آپ نے اپنی قوم سے اشاروں سے فرمایا صبح شام تسبیح کرو، اور اللہ پاک نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا جن کا نام خود خداوند قدوس نے یحییٰ رکھا، اور اللہ پاک نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اشاروں سے کلام فرمایا، اور اس کے لیے شرط تھی اولاد کے لیے کہ آپ کے اولاد ہوگی، لیکن جو ہے آپ 3 دن تک بات نہیں کریں گے، 3 دن تک کوئی گفتگو نہیں کریں گے، لیکن صرف اشاروں سے گفتگو کریں گے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ یہاں پر انہوں نے اشاروں سے کلام کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ بیوی مریم کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ جب ولادت کا وقت آیا تو حضرت بیوی مریم رضی اللہ تعالی عنہا آبادی سے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ جو ہے بنا شکم کے بغیر باپ کے جو ہے پیدا ہیں۔ ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت بیوی مریم رضی اللہ تعالی عنہا آبادی سے کچھ دور ایک کھجور کے سوکھے درخت کے نیچے تنہائی میں بیٹھ گئی
اور اسی درخت کے نیچے حضرت یحییٰ اس درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، چونکہ آپ بغیر باپ کے کنواری مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی شکم سے پیدا ہوئے، اس لیے حضرت مریم بڑی فکر مند اور بے حد اداس تھی کہ لوگوں کو طعنے خوف سے بستی میں نہیں آ رہی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ بغیر باپ کا کس طرح سے پیدا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا بدگمانیاں کریں گے۔ تو یہ جو ہے یہ سوچ میں فکر میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ رہا کرتی۔ تو اللہ تعالی نے حکم فرمایا اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا ہاں جو ہے اس ڈر سے نہیں جاتی تھی بستی میں کہ لوگ کیا کہیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے پیدا ہوئے، تو بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے، یہ اسی خوف سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ بستی میں نہیں جایا کرتی تھی۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا میں نے آج رحمان کا روزہ مانا، یعنی کہ رحمان کا روزہ رکھا ہے، آج ہرگز کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلتا ہوں کہ پہلے کے زمانے میں جو روزے ہوا کرتے تھے تو وہ روزہ نہ بولنے کا بھی ہوتا تھا، یعنی کہ جس میں اگر کوئی وہ روزہ رکھتا تو اس میں بولا نہیں جاتا تھا، کلام نہیں کر سکتا تھا، چپ رہنا ہوتا تھا۔ اور لیکن ہماری شریعت میں کھانے پینے کا روزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہماری شریعت میں جو ہے چپ رہنے کا روزہ جو ہے منسوخ ہو گیا۔ حضرت مریم کو اس لیے یہ حکم دیا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کا کلام پکی دلیل ہو جس سے تہمت دور ہو جائے۔ پھر جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لے کر بنی اسرائیل کی بستی میں تشریف لائیں تو قوم نے آپ پر معاذ اللہ بدکاری کی تہمت لگائی۔ جب قوم نے بہت زیادہ طعنہ زنی کی تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے خود تو خاموش رہی مگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس بچے سے تم لوگ کچھ پوچھ لو۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیا اور کیوں کر اس طرح گفتگو کریں، یہ تو ابھی بچہ ہے جو بولنے میں بھی بول بھی نہیں پائے گا۔ تو یہ گفتگو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنے بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور داہنے دست مبارک سے اشارہ کر کے کلام شروع کیا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ پاک نے سورہ مریم میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تو اسے گود میں لیا اپنی قوم کے پاس آئی، بولی اے مریم بے شک تو نے بہت بری بات کی، بولے کہ اے مریم تو نے بہت بری بات کی، اے ہارون کی بہن تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار۔ اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارے کیا تو بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو بولنے میں بچہ ہے۔ بچے نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا، اور اس نے مجھے مبارک کیا میں کہیں ہوں اور مجھے نماز زکوٰۃ روزے کی تاکید فرمائی جب تک جیوں، اور اپنے ماں سے اچھا سلوک کرنے والا اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا، اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔ صلو علی الحبیب۔ جو ہے اشارے سے کلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اشارے سے کلام کیا۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے، اگر اس سنت کی نیت سے بھی آپ اشارے کریں گے ثواب کے حقدار ہوں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیمرہ آن کر دیجیے۔